اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام معزز و محتشم علماء ذی کرام اور آج کے اس استقبال ربیع الاول شریف کے اس افتتاحی پروگرام میں شریک ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جملہ مہمانان ذی قدر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا مگر چند تلخ باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کے اس دیار غیر میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور پھر اگر اس بات کو پوری دنیا میں ایک نظر دیکھا جائے تو کتنے ظلم اور کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں پر اس وقت زوال کی کیفیت ہے، اور یہ درد اور دکھ ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا. محترم فراز بھائی نے بھی جس طرح بڑے پیارے انداز کے ساتھ شارٹلی جو میسج آپ کو ڈیلیور کیا، اس سے پہلے محترم مفتی صاحب نے، کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بحیثیت مسلمان اس شہر میں اس ملک میں رہتے ہوئے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. میلاد بھی ہم مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ بھی ہم کرتے ہیں، مگر بحیثیت مسلمان وہ جو ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ہیں وہ ہماری زندگی کا کل بھی متعین کرتی ہیں، اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے جو دین کا پیغام ہوگا وہ بھی فکس کرتی ہے. دین جو آج ہم تک پہنچا ہے وہ کسی پلیٹ میں رکھ کر نہیں آیا. دین وجودوں سے ٹرانسفر ہوتا، کردار سے آگے جاتا، اور یہی چیز اگر آج مسلمانوں کی زندگی میں دیکھی جائے تو اس کی کمی ہے. جس طرف محترم فراز صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم میلاد اور سیرت دونوں کو جمع کر لیتے ہیں، مگر کردار کی وہ مثال جس سے ہمیں دنیا کے سامنے وہ رنگ پیش کرنا ہے اس تک نہیں جا پاتے. اس میں ہم میں سے ہر ایک، مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک اس چیز کا شکار ہے. مگر یہاں ایک مذہبی رنگ جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ سورہ اعراف کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العزت نے اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب وہ قوم کی طرف گئے تو ان کی قوم نے جو ہے ان کے بارے میں جو تاثر پیش کیا اس پر قرآن مجید ذکر کرتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 60، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا، اے نوح بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے. اب ان کی اس بات کا جواب سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا دیا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. انہوں نے فرمایا میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں.
اب یہاں اس سے آگے بھی اگر اگلی آیت کو پڑھیں تو وہاں بھی یہ مضمون ملے گا. اس سے آگے تسلسل کے ساتھ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر آگے آتا ہے. یہ جو مقام سورہ اعراف کا ہے، انبیاء، مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص بات ذکر کی ہے کہ جب بھی کسی نبی نے کسی قوم کو پیغام دیا تو اس قوم نے جھٹلایا. اس قوم نے کیا کیا؟ انکار کیا، اور حتیٰ کہ ان پر الزام تراشی کی. اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں کہ کوئی نبی کو کہہ رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم آپ گمراہ ہو گئے، آپ بھٹک گئے. نبی کی ذات کو یہ چیلنج ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو تعلق تھا، یہ جو موقع تھا کہ نبی ان کو دعوت توحید دیتا، اللہ کی طرف بلاتا، اور اللہ کی طرف بلاتے ہوئے مقابلے میں ان کی دعوت پر ان پر اعتراض ہوتا ہے. اب جو نقطہ اور خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پورا قرآن مجید پڑھیں کہ جس بھی نبی نے جس قوم کو مخاطب کیا، دین کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، تو جب انہوں نے اعتراض کیا تو جواب اس نبی نے ان کو خود دیا. ہر نبی نے اپنا جواب بولیے. یہ قرآن جیسے میں نے عرض کیا کہ ذکر کر رہا ہے، انہوں نے انہیں کہا کہ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، کہ انہوں نے جواب دیا مگر قربان جائیے ہمیں کیوں نہ ناز ہو اس نبی کی امت ہونے پر کہ جب بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر انگلی اٹھی یا اعتراض ہوا تو جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، ہر ایک کا جواب رب نے خود دیا. سورہ لہب پڑھیے، اتنا جلال، کیا انداز تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا جب ابو لہب نے کہا معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ایک ہاتھ یا ایک انگلی کی طرف اشارہ کیا، تو قرآن نے جواب حضور کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پوری سورت نازل کر دی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب. میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھانے والے، تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کے ٹوٹنے کی بات کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ جواب دے کر کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب میں یہاں رک کر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے؟ بظاہر تو نہیں ٹوٹے، مگر یہ قرآن کا انداز کیوں ہے؟ کہا کس نے؟ کسی دنیا کے بادشاہ نے؟ کسی دنیا دار شخص نے؟ نہیں، یہ کہا تو اللہ رب العزت نے. تو جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. تو پھر فقط کہا کیوں؟ اللہ رب العزت نے ایک ریت بتا دی. فرمایا ہاں دنیا کے اندر ہر نبی میرا پیارا ہے، میرا بھیجا ہوا ہے، میرا رسول ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا پیغام لے کر آیا ہے، مگر ہر کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں ہے. جو عظمت، جو شان میں نے ذات مصطفیٰ کو عطا کی ہے، وہ کیوں کوئی میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائے؟ اگر کوئی تصور بھی کرتا ہے تو اس کا جواب میں خود رب عطا کرتا ہوں. تو یہ حضور کی عظمت ہے. یہاں بات آگے لے کر چلتے ہوئے جو عرض کرنا چاہتا ہوں دوستان اسی احتشام، یہ جو اعتراض انبیاء پر ہوتا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ یہ اعتراض کیوں کیا جاتا تھا؟ یہ اعتراض وہ وڈیرے، وہ رئیس، وہ سرمایہ دار، وہ دنیا دار، مالدار، وہ جو کافر شخص تھے جو نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ اعتراض کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان رئیسوں کی ساکھ کو خطرہ تھا. ان کو اپنی سرداری جاتی دکھتی تھی کہ اگر ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم تو ان کے نیچے چلے جائیں گے. تو اب وہ اعتراض کرتے اور معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم نبی پر یہ انگلی اٹھاتے. یہ نبی پر بولیے اعتراض کرتے، انگلی اٹھاتے. یہ جو اعتراض کرتے گویا وہ اس بات کو کا اظہار کرتے اور لوگوں کے سامنے یہ تاثر دیتے کہ ہم معاذ اللہ نبی کو متنازع بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ بھئی یہ جو اعتراض کسی پر کر رہا ہے، یہ جو سوال اٹھا رہا ہے، تو اس کو کیا کر رہا ہے؟ متنازع بنا رہا ہے، لڑائی کا بنیاد بنا رہا ہے، جھگڑے کی بنیاد بنا رہا ہے. تو اب جو بھی نبی اپنی قوم کی طرف پیغام کے لیے گئے تو ان پر اعتراضات ہوئے. وجہ یہ تھی کہ وہ نبیوں کو کیا بناتے تھے؟ بولیے متنازع بنا دیتے. اس لیے کہ ان کی ساکھ متاثر ہو جائے، ان کی کوئی بات نہ سنے، ان کے قریب نہ آئے، ان کی دعوت نہ لے، ان کی توحید کا پیغام نہ لے.
ان کو متنازع بناتے. یہ کس کا شیوا ہے؟ بولیے یہ کس کا شیوا ہے؟ قرآن ذکر کر رہا ہے یہ کفار کا شیوا تھا. توجہ ہے بات کی طرف. یہ کس کا شیوا تھا؟ یہ کفار کا شیوا تھا. اور اب یہاں جو آپ کو توجہ دلوانا چاہتا ہوں, ہم کس چکر میں پڑے ہیں, ہم کس جھگڑے میں پڑے ہیں. آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ میلاد کا مہینہ آتا ہے ہم تقسیم ہو جاتے ہیں, محرم آتا ہے ہم تقسیم ہو جاتے ہیں. ہر کوئی اپنا الگ رابطہ ہے. ہر کوئی اگر کوئی محرم کے ایک عقیدت میں ہے تو کوئی صرف صحابہ کے دامن کو پکڑے بیٹھا ہے اور کوئی فقط اہل بیت کے دامن کو پکڑے بیٹھا ہے. اگر میلاد شروع ہوتا ہے تو کوئی فقط میلاد کے دامن کو پکڑے بیٹھے ہے اور کوئی فقط سیرت کے گن گاتا ہے. یہ جو ہم دوری اختیار کر جاتے ہیں, آپ میرے اس اشارے کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا جب ہم اس مسلک کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر ایک میلاد نہیں مناتا اور وہ سیرت پر توجہ دیتا ہے اور دوسرا سیرت پر توجہ دیتا, ادھر وہ سیرت پر توجہ کم دیتا ہے اور میلاد مناتا ہے, تو بابا دونوں گھر. اب یہاں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. آج اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جزئیت پسند ہو گئے, ہم دین کے کل سے نکل گئے, ہم جز کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. ہر ایک مسلک اپنے جز پر کاربند ہے. وہ مسلک ہر ایک جو اپنے مسلک پر قائم ہے وہ کہتا ہے میں حق ہوں دوسرا باطل ہے. اور اس کو اس بات کا احساس نہیں رہا کہ ہم جب اپنے مسلک کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم اس دائرے میں گم ہو کے فقط اپنے مسلک کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو رے بابا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی شیوا اختیار کر رہے ہیں کہ جو اس دور کے اندر ان انبیاء کے خلاف جو رئیس سردار جو اعتراض کرتے اور نبی کی ذات کو متنازع بناتے. ارے بابا ہم اس لڑائی سے نہ مسلک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہم اپنی ذات اور جماعت کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی لڑائی سے دراصل ذات مصطفیٰ کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جو ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا, اب شروع ہو گیا فیس بک پر, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک دلائل دے رہا ہے ایک اسے رد کرتا جا رہا ہے. کہاں لکھا ہے یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ جہنمی ہے, یہ بدعت ہو گئی, یہ شرک ہو گیا. دوسرا اس کو گستاخ قرار دے رہا ہے, اسے دین سے خارج قرار دے رہا ہے. یہ لڑائیاں ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور پچھلے دنوں آپ نے ایک ماحول دیکھا پاکستان کے اندر, ہم بھی پاکستانی ہیں, وہ جذبات ہمارے سامنے آتے ہیں. کوئی شیعہ ہو کے لڑ رہا ہے, کوئی سنی ہو کے لڑ رہا ہے, کوئی دیوبندی, اور کوئی بھی, ہر کوئی اپنے اپنے رنگ کے اندر ہے. مگر وہ جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم اس لڑائی کے اس رنگ کے اندر ذات مصطفیٰ کو متنازع بنا رہے ہیں. اور ہم میں سے علم نہیں ہوتا, جان نہیں رہے ہوتے. اور لڑائی کس بات پر ہے؟ بابا اگر ایک میلاد نہیں مناتا تو ہم اس بات پہ بضد کیوں ہے کہ میلاد سے ہی مصطفیٰ کی محبت کا رنگ نظر آئے. یہی وہ ضد ہے جس سے ہمیں دوسرا دور جاتا دکھائی دیتا. اور جو میلاد نہیں منا رہا وہ اس بات پہ بضد کیوں ہے کہ میلاد مناؤ گے تو بدعتی ہو جاؤ گے. یہ دنیا کیا ہے؟ ہم جو اعتراض کی اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں رہا. اور اگر اس کی تہ میں جائیں, اس کی حقیقت میں جائیں, تو یہ ساری یہ مسالک کی لڑائیوں کے پیچھے یہ سارا ایجنڈا اسلام دشمن طاقتوں کا ہے. اسلام دشمن طاقتوں کا ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ جملے کہنے جا رہا ہوں. ممکن ہے آپ میں سے, میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں اور کسی کو ہٹ کرنا نہیں, مگر ایک درد ذکر کر رہا ہوں. معذرت کے ساتھ, فقط مساجد پہ ہی بریلوی لکھا ہوتا ہے. کبھی کسی نے اپنے ریسٹورنٹ پر, اپنی دکان پر, اپنے کاروبار پر بھی کبھی اس مسلک کی چھاپ رکھی ہے؟ کبھی یہ فرق رکھا ہے کہ یہ جو پیسے آئیں گے یہ شیعہ کے آئے تو میں نہیں رکھوں گا, میں نہیں دوں گا, یہ دیوبندی کے آئے, اس کے آئے, دوسرے کے آئے. بھئی ہم اپنے کاروبار زندگی میں, دنیا کے معاملات میں وہ فرق نہیں رکھتے ہیں تو مصطفیٰ کے دین پر فرق رکھتے ہیں. وہ فرق کا احساس فقط مصطفیٰ کے دین پر کیوں ہے؟ ہم کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنی لڑائی لڑتا, اپنے رنگ کو دیکھتا ہے. ارے بابا یہ حال تو ان ظالموں کا تھا.
जो अंबिया की ज़बात को मुतनाज़े बनाते थे। आइए हम ऐसे माहौल को, ऐसे रिवाज को पनपाएं, पैदा करें कि जिससे नफरतें खत्म हों, दूरियां खत्म हों, और आपस की जो मसलकी, सियासी, जमाती, किसी भी सतह की है, क्या आप खानदान के अंदर मामलात हो जाएं तो समेट नहीं लेते? बोलिए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कमी बेशी हो जाए, किससे नहीं होती, किससे मामलात नहीं होते? फरिश्ते तो बनाकर किसी को पैदा नहीं किया गया, इंसान है। और इसी कमी बेशी में एक कमी करता है, दूसरा उसके लिए जज करता है। तो बाबा वो जज करने वाला अगर जज सही करे, इस्लाह की नीयत से जज करे, तो मुमकिन है जो गलत है उसके लिए अपनी जन्नत का रास्ता बन जाए। मगर हमारी लड़ाइयां, हमारे झगड़े, ये जो बुनियाद है वो फकत इसलिए है कि दोस्ताने ज़ियत-ए-शाम हमने हुजूर की जात को पीछे कर दिया। आज जरूरत इस अमर की है कि अगर हम अपने इस ताल्लुक को अपनी जिंदगियों में फिर से दाखिल करना चाहते हैं तो हमें इस मसले की लड़ाई से निकलना चाहिए, इस माहौल से निकलना चाहिए। अगर कोई मिलाद मनाता है तो उसको एतराज का निशाना मत बनाएं। ये एतराज कि जनियां क्यों लगाते हैं, कहां से दलील है? खर्च इतना क्यों करते हैं, कहां से दलील है? इस पर एतराज करते हैं। और फिर यहां एक और बात भी अर्ज करता चलूं, एक और रंग भी है कि अगर कोई हुजूर की मोहब्बत का इजहार करता, केक काटता, तो भाई ये तो बिदअत है, ये तो शिर्क है, ये तो दीन से बाहर का काम है। बाबा एतराज क्या है कि बाबा वो एक केक ईसाई काटते हैं, केक ईसाई काटते हैं, केक तो ईसाई नहीं है। अगर ये उसूल बना लिया जाए कि वो ऐसा करते हैं, तो बाबा फिर आप आईफोन क्यों यूज करते हैं, आप सैमसंग यूज क्यों करते हैं, आप किया हुंडई को क्यों यूज करते हैं? ये गाड़ियां तो सबकी उनकी बनाई हुई हैं। ये चीजें सोचने वाली हैं। मैं आपको एक दावत फिक्र दे रहा हूं कि हम किस माहौल में बैठे हुए, हमें दीन के उस माहौल में इतना दूर कर दिया गया, नफरतों के इस माहौल में इतना दूर कर दिया गया है कि हम अपने मुसलमान भाई से नफरत का इजहार करते हैं, मसलक की बुनियाद पर, जमात की बुनियाद पर, तहरीक की बुनियाद पर अपने भाई से नफरत का इजहार करते हैं। ये दीन का तसव्वुर नहीं है। आइए हम इस माहौल को बदलने की कोशिश करें। मैं पहले भी इजहार कर चुका हूं और अभी भी इस बात को कि मैं यहाँ जो हमारे अमायदीन बैठे, जिन्हें ज्यादा देर हो गई साउथ कोरिया में रहते हुए, मुहतरम मलक मजर साहब हैं, मुहतरम शहजाद भट्टी साहब हैं, मुहतरम कफायत साहब हैं, मुहतरम काजिम साहब, दीगर जितने भी अस्माए गिरामी यहाँ जो अहबाब देर से रह रहे, यहाँ का माहौल जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फिरका वारियत का वो माहौल नहीं है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस माहौल को आगे बढ़ाइए। यहां पैगाम के लिए जो बात अर्ज करना चाहता हूं आपसे, एक जो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, ये साउथ कोरिया जिसमें हम रहते हैं, आप जानते हैं कि ये क्रिश्चियन मुल्क था? नो, यहां बुद्ध मत ज्यादा, बुद्धिज्म ज्यादा थी। मगर आज कोरिया की जो रिलीजियस पॉपुलेशन है, जो मजहबी, जो इनकी जो तादाद है, जो आबादी है, वो तकरीबन 44% है इनके मुल्क की। 56% जो लोग हैं वो मजहब, बोलिए, ये थोड़ी बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं मेरे साथ। मैं इसी पे आगे बात को समेटूंगा। कितनी इनकी आबादी है मजहबी? 44%। 44% इनकी आबादी क्या है? मजहबी है। उसके अंदर तकरीबन 20% ईसाइयत हो चुकी है। कितनी? बाकी 24% दूसरी है, 15% उसमें बुद्धिज्म है और तकरीबन 8% कैथोलिक हैं। कैथोलिक और क्रिश्चियन हैं एक, लेकिन ये खुद को अलग समझते हैं। तो जो दीगर मज़ाहिब हैं वो 0.8 हैं। और इस वक्त कोरिया के अंदर, या इस वक्त या इससे पहले की, यहाँ जो मेरे पास रिपोर्ट है ये 2012 की है, 2012 में कोरिया में चर्चों की तादाद 70,000 से ज्यादा थी। और हमारी मसाजिद गालिबन कोरिया के अंदर 200 के करीब या इससे कमो बेश है। वो कि हमारी तादाद कम है। मैं यहाँ आपको एक दर्द की बात बताना चाहता हूँ। मुमकिन है आपके दिल में क्या आ रहा, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मुमकिन है
छोटा मुंह और बड़ी बात, मगर मैं समझता हूं कि ये दिल की और दर्द की बात आप नहीं सुनेंगे या आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कही जाए। ये जो मैंने फिगर आपके सामने जिक्र किए हैं, आप जानते हैं कि ये जो उन्होंने क्रॉस किया है बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म के कल्चर को क्रॉस करके क्रिश्चियनिटी ऊपर गई है, पहले बुद्धिज्म थी यहां पर ज्यादा। उसकी वजह क्या है, आप अगर पढ़ें तो कोरिया के अंदर जो इन्होंने अपना टूल इस्तेमाल किया ईसाइयत ने, वो मेडिकल और स्कूल, ये टूल था इनका ईसाइयत को फैलाने का। किससे फैलाया? स्कूलिंग से और मेडिकल की सहूलियात देकर। और इस वक्त कोरिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मेडिकल सेंटर बन चुके हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें स्पोर्ट चर्च करता। आप जरा सोचिए इस बात को थोड़े लम्हे के लिए कि हम अगर यहां जो तकरीबन 11-12 हजार कम्युनिटी है पाकिस्तानी, लमसम जितनी कम्युनिटी है, कि अगर हम इस बात का एका करें और कोशिश करें कि भाई हम इस चीज को आगे मुस्तकबिल में अपने लिए भी और आने वाले बच्चों के लिए भी और यहाँ के लिए भी दीन और खैर का सबब बना सके। ये असल हुजूर के मिलाद और दीन का असल पैगाम है। मिलाद की महफिल कर लेंगे, दुआ कर लेंगे, दरूद और सलाम पढ़ेंगे, आपको वक्ती सवाब और अजर जरूर मुयस्सर आएगा, मगर दोस्तान एहतिशाम हमारे कंधों पे एज ए मुसलमान जिम्मेदारियां। अब देखिए, मैंने ये बात एम्बेसी में भी की, यहाँ किबला मुफ्ती साहब से भी बात हुई और गालिबन फराज भाई से भी बात जिक्र हुई थी। सबसे बड़े जुल्म की बात यह है कि कोरिया के अंदर ऑथेंटिक कुरान मजीद का तर्जुमा मौजूद नहीं है। ये किस पर जिम्मेदारी है? हम कैसा नाम इस्लाम का लेते हैं? ये बैठ के सोचते रहें कि ये जिम्मेदारी कोरियन मुस्लिम फेडरेशन की है, तो बाबा हर एक ने अपना काम करना। मैं कोरिया में जब आया तो शुरू से ये दिल में ख्वाहिश रखी, मगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर हुआ, अगर अल्लाह ने मौका दिया, और मैंने ये दिल में ख्वाहिश है। और जरूरी नहीं कि हम किसी एक मसलक की छाप पर ही कुरान मजीद को छापा जाए और उसका ट्रांसलेशन कोरियन में किया जाए। अब मैं बात कोट क्यों कर रहा हूं? देखिए, जैसे पहले मैंने अर्ज किया, और फिर देखिए अहदीस का कितना लिटरेचर जो है वो कोरियन के अंदर मौजूद है। और मैं पिछले दिनों जब यहाँ सुंदू मस्जिद में आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने चंद किताबचे जो दावत इस्लामी की सरपरस्ती में जो उन्होंने जो कोरियन में ट्रांसलेट किए हैं देखें, मगर वो बहुत नाकाफी है ये काम। मेरी आपकी तरफ तवज्जो दिलवाने की जरूरत इसलिए है कि ये यहाँ हमारी करीब बैठी है, ये दर्द हमारे अंदर पैदा हो, ये फिक्र हो, हम अपना सर चोड़ें, बैठें, जेल लड़ाएं, जिस भी मसलक से ताल्लुक रखते हैं कि हमें यहाँ कोरिया की सरजमीन को दीन का वो चेहरा देना है। कोई शक नहीं कि हमारा किरदार उस काबिल नहीं है, मुझ समेत हम सारे इफेक्टेड हैं। हम अपने किरदार के जरिए से वो चीज नहीं दे सकते, मगर कुरान के जरिए से तो वो चीज दे सकते हैं। इस कौम को कुरान के जरिए से तो वो चीज दे सकते हैं कि जिन्हें दीन देना चाहते हैं, दीन की बुनियादी किताबी उन तक नहीं पहुंचा सकते, तो दीन को कैसे लिटरेचर पहुंचाएंगे? आप अक्सर आप थोड़ी माजरत के साथ में वक्त थोड़ा ले रहा हूं, अक्सर आप लोग ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं, इत्तेवान या दीगर जगहों पे जाएं, तो आपको ईसाई उर्दू में ईसाइयत की तालीम देते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही है, मगर हमारा रंग कहीं नजर आता है कि कोरियन में हम कोई एजुकेशन का वो रंग आगे पहुंचा। और सच बात है, मुझे जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी, मेरा जो पूरा अंग था वो खुशी से अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार हुआ जब मैंने फराज भाई के बेटे को देखा कि उन्होंने कोरियन के अंदर वो जो कोरियन है एक दोस्त है उनको इंटरव्यू दिया और बड़ी खुशी हुई। मगर दोस्ताने सी एहतिशाम, ये दर्द हम अपने अंदर पैदा करें। हमारी तो ये लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती, उसने ये कह दिया मुझे, उसने पीछे कर दिया, उसने मुझे इज्जत नहीं दी, मेरी ये लड़ाई हो गई, मेरे वो मामलात हो गए। भाई अगर हम बहसियत उम्मत सोचते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का दर्द रखते हैं, तो मिलाद का मकसद और बेसत मुस्तफा का मकसद ये था कि लोगों की जिंदगियां बदली।
آئیے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے، ایک قرآن مجید کا ترجمہ ہے جو 35 سوروں پر موجود ہے، سورہ مبارکہ پر موجود ہے، جو کچھ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نے کیا، مگر باقی جو دوسرا اب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ اظہار کیوں کر رہا ہوں کہ وہ جو قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو اکثر جگہوں پہ ملتا ہے، وہ جو کورین ٹرانسلیشن آپ کو ملتی ہے، اس کے اندر بہت سارے معنی غلط ہیں، اس کے معنی غلط ہیں، کیونکہ وہ جس نے بھی کیا نیک خواہش کے ساتھ کیا، لیکن اس کی وہ ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے، ہم قرآن مسلمان ہیں، بچپن سے قرآن پڑھتے آئے ہیں، کتنا ترجمہ پڑھ کے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ جو درد آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اس پہ سوچئے اور سچوائیے، اس فکر کو آگے پہنچائیے، آپس میں ڈسکس کیجئے کہ ہم اس تصور کو آگے لا کر حضور کے دین کی خدمت کا کوئی رنگ کر سکیں۔ میں نے 2-3 دوستوں سے جو پی ایچ ڈی یہاں کر رہے ہیں، کورین لینگویج میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ لوگ اپنی سروسز دیں، میں فی سبیل اللہ بغیر کچھ لیے آپ کو دین کا جو احادیث کا لٹریچر ہے وہ آپ کو پرووائڈ کروں گا، وہ پاکستانی بھائی، آپ اس کو عربی کے اندر، کورین کے اندر ٹرانسلیٹ کریں، چاہے ایک حدیث ہمیں کرنی پڑے، چاہے اسے سالوں لگ جائے، اللہ کو اگر منظور ہوا، مگر اس بات کا آغاز تو ہو۔ مگر دکھ ہوا، میں رو پڑا کہ شاید یہ بات کسی کو مذاق لگتی ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے مسلک کا کوئی کام کر رہا، ہر کوئی اپنی تحریک کا کام کر رہا ہے، ہر دعوت کا کام کر رہا ہے۔ ارے بابا، اصل کام تو یہ ہے، اور قرآن میں اب بات لمبی ہو رہی ہے، آپ سورہ نساء کو پڑھیں، آیت نمبر غالباً 100 ہے، جس میں قرآن مجید کے اندر یہ حکم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے یہاں پر دین نہ پہنچا تو قیامت کے دن تمہارے گریبان پکڑے جائیں گے، سوال کیا جائے گا کہ تم یہاں اپنی دنیا تو کماتے رہے، تم نے آخرت اور دین اور ان تک دین کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ یہ مت سمجھیں کہ آپ آئے ہیں اور یہاں دنیا کمائیں گے تو چلے جائیں گے، نہیں، آپ سے سوال ہوگا کہ آپ یہاں رہتے رہے، آپ نے ان کو دین کا پیغام کتنا پہنچایا؟ تو سب سے بہترین اس کا حل، جیسے میں نے عرض کیا، دوستان ذی احتشام، وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، وہ حدیث کا ترجمہ اور لٹریچر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے اور اس بات کا احساس ہمارے دلوں میں جاگزی کرے کہ ہم اس درد کو آگے بڑھائیں اور پھر اس کی کوئی عملی صورت بنا سکیں۔ مجھے پھر خوشی ہوئی، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہمارے مسالک کے مختلف مسالک کے ہمارے 2 ہیرے ہمارے درمیان موجود تھے۔ اللہ پاک ان کو یہاں سلامت رکھے۔ ہمیشہ فراز بھائی کے بارے میں اچھے تاثرات، اچھے الفاظ ملتے ہیں اور دل خوشی محسوس کرتا ہے۔ محترم مفتی صاحب، ان کے بارے میں دل خوشی محسوس کرتا ہے کہ یہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور دوستو، علماء کی عزت کیا کریں، علماء کی عزت کیا کریں، علماء کی عزت کیا کریں۔ یہ دین فقط کتاب سے نہیں پہنچتا، بندوں سے جاتا، اور قدر جن کو ہوتی ہے پھر انہی سے آگے خیرات اور آگے اللہ رب العزت پھر آگے رنگ لگاتا ہے۔ میں آپ احباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ احباب تشریف فرما ہوئے، اور ہماری خوش بختی کی بات آج یہ بھی ہے، میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کر دیتا ہوں کہ آج منہاج القرآن، جو کہ ایک عالمگیر تحریک ہے، اس کا 40واں یوم تاسیس ہے، یعنی منہاج القرآن کو بنے ہوئے آج 40 سال مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ تعالی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ فکر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ میری کوئی تراشیدہ فکر نہیں ہے، یہ اسی مرد کلندر کی فکر ہے جسے دنیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ منہاج القرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر ہر مسلک کا شخص اپنی خوشی کے ساتھ اس میں شامل ہوتا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی لوگ دین کا کام نہیں کر رہے، بہت سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک سے دین کا کام لیتا ہے اور اپنی اس کی عطا سے لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ نسبت سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔